یہ ایک بات ہے کہ اگر انڈیا سے ٹریڈ کرتے ہیں ہم اور انڈیا سے چینی یا کپاس درآمد ہوتی ہے ادھر تو اس کے ریٹس مارکیٹ میں ہمیں کم ملیں گے. اگر ایک ٹریڈ آپ کو دوسرے ممالک سے کرنا پڑ رہا ہے جہاں سے کاسٹ آپ کی زیادہ بڑھ رہی ہے, وہاں انڈیا سے کرتے ہیں تو کاسٹ کم آئے گی اور وہ الٹیمیٹلی ٹرانسفر ہوتا ہے اثر عوام تک ان ٹرمز آف منی, اور جب قیمت کم ہوگی تو لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا اس سے. لیکن دوسری طرف ہمارا کشمیر کاز ہے. آپ سمجھتی ہیں ان دونوں ایشوز کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے یا ان دونوں ایشوز کو الگ الگ ہمیں دیکھنا چاہیے؟ واٹس یور اوپینین؟ پاکستان ایگریکلچر ملک ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے پاکستان کے کسانوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کیا کیا؟ پاکستان میں اس وقت کپاس کی فصل بونے کا وقت ہے. بھائی آپ کاٹن وہاں سے کیوں منگوائیں گے؟ آپ اپنے کسانوں کو کیوں نہیں فیسیلیٹیٹ کر رہے؟ کیوں نہیں ان کو بہترین بیج منگا کے دے رہے؟ کیوں نہیں ان کو سبسڈیز دے رہے؟ کیوں نہیں ان کو جو آج ٹیکنالوجی؟ میڈم اس کی بڑی واضح وجہ ہے, سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی یہ کیس آیا کہ کپاس کی جگہ گنے کی کاشت کیوں ہوتی ہے, کپاس کی جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ چینی کی انڈسٹری وہاں پہ کیوں لگتی ہے. جے ڈی سی ملز اور زرداری صاحب کی بھی آپ کو پتہ ہے کہ چینی کے حوالے سے ملز, نواز شریف صاحب کی بھی, یہ تمام چیزیں اس وجہ سے ہیں. وہاں پہ جو انالیسز ہوا اس کے بعد ایک کنکلوژن نکلا کہ اس میں پروفٹ زیادہ ہے, تو تمام بڑے سرمایہ دار جو ہیں ان کا فیوریٹ بزنس ہے اس میں چونکہ پروفٹ زیادہ ہے, اس لیے کپاس کی جو وہ فصل ہے وہ کم ہو رہی ہے, اس فصل کی جگہ پہ گنا اگایا جا رہا ہے. تو آپ سمجھتی ہیں کہ اگر ہم نے اپنا ایگریکلچر جو ہے گروتھ اس کو بڑھانا ہے تو یہ تمام چیزوں کو ختم کرنا ہوگا, پھر تو تمام پارٹیز کو مل کر سٹیٹس کو کا مقابلہ کرنا ہے نا. پھر تو دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ہم بولے کہ گنا نہ اگے تو ہم چینی جو ہے وہ درآمد شروع کر دیں گے, پھر ہم کہیں گے جی اب چینی کی کمی پڑ گئی ہے. بات یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کون سے موسم کے اندر کیا کاشت ہوگی, ہماری کون سی زمین کس جو ہے وہ زراعت کے لیے, کس کراپ کے لیے بہتر ہے, اور ہم اپنے کسانوں کو کیا جو ہے سہولتیں دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آج جب دنیا اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہو گئی ہے, ہمارے کسان ابھی بھی جو ہے وہ سفر کرتے ہیں, اور حکومت کی کیا پالیسی ہے. یعنی ہم نے دیکھا پیپلز پارٹی کے دور میں کسان خوش تھے کیونکہ پیپلز پارٹی کی پالیسیز جو ہے وہ کسان دوست تھیں. آج آپ یہ دیکھیں کہ ہم اپنے ملک کے کسانوں کو نظر انداز کر کے ایسی پالیسی اپنائے ہوئے ہیں کہ آپ باہر سے جو ہے وہ کریں گے درآمد. میں کہتی ہوں کہ آپ جو ہے کسانوں کے ساتھ بھی جو ہے ظلم کر رہے ہیں, ان کے ساتھ بھی بے ایمانی کر رہے ہیں, کشمیر کاز کے ساتھ بھی بے ایمانی کر رہے ہیں. آپ کی پالیسیز کے اندر نہ ٹرانسپیرنسی ہے, نہ آپ کے اس کے اندر وہ کہتے ہیں نا سنسیئرٹی ہے, سنسیئرٹی بھی نظر نہیں آتی. آپ ایک اعلان کرتے ہیں بیسکلی یو آر ڈیمیجنگ دا کشمیر کاز. تو یہ کہانی جو تقریر پہ سیر کامران صاحب ہمارے ساتھ فواد چودھری صاحب لائن پہ موجود ہیں. فواد چودھری صاحب سے جانیں گے. فواد چودھری صاحب, کل اقتصادی رابطہ کمیٹی نے ایک ڈیسیجن دیا اور اس کے آج نفی ہو گئی, آج کابینہ نے اس کو مسترد کر دیا. فواد چودھری صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ ہمارا ٹریڈ ہونا چاہیے؟ آپ کی اپنی پرسنل اوپینین کیا ہے اس معاملے پہ؟ دیکھیے, بھارت کے ساتھ جو تجارت ہے اور تعلقات جو ہیں وہ اس خطے کی قسمت بدل سکتے ہیں, اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان اچھے تعلقات جو ہے وہ جنوبی ایشیا کے لیے اور ہمارے لیے ایک بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. لیکن یہ تعلقات کشمیر کی قیمت پر تو نہیں ہو سکتے, یہ تعلقات ان مسلمانوں کے لہو پر تو نہیں ہو سکتے جو ہندوستان میں ہو رہا ہے. لہٰذا مودی کی حکومت کو ہم ہمیشہ اچھے تعلقات کی آفر کرتے ہیں, لیکن اس کی جو کنجی ہے, امن کی جو کنجی ہے, وہ کشمیر ہے, اور وہ وہاں کے مسلمانوں کو اول درجے کا شہری سمجھنے میں ہے. جب مودی حکومت یہ دو کام کر لے گی تو ہم تعلقات کے بھی حامی ہیں, ہم امن بھی چاہتے ہیں, ہم ٹریڈ بھی چاہتے ہیں. پاک بھارت تعلقات کی اگر بات کی جائے, پچھلے دنوں بلومبرگ کی بھی رپورٹ آئی کہ غیر ملکی ممالک اس میں جو ہے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, تو اس حوالے سے جاننا چاہوں گا, آپ سمجھتے ہیں کہ بیرونی پریشر بھی ہے اس وجہ سے مودی کے رویے میں لچک دکھائی دے رہی ہے؟ پوری دنیا پاکستان اور بھارت کے اچھے تعلقات دیکھنا چاہتی ہے, لیکن اگر ان کو دباؤ ڈالنا ہے تو وہ ہندوستان پہ ڈالیں. ہم تو پہلے ہی تعلقات اچھے چاہتے ہیں. اگر وہ چاہتے ہیں کہ کشمیر کے معاملے کا کوئی حل نکلے تو دباؤ تو اس کے لیے ڈالنا ہے, تو ہم تو ویلکم کریں گے. کسی قسم کا بھی کوئی دباؤ کشمیر کے حوالے سے اگر آتا ہے اور تعلقات بہتر کرنے کے حوالے سے آتا ہے تو یہ مثبت بات ہے, اور ہم اس بات کو تو ویلکم کرنا چاہیے. علی صاحب, آپ نے سنا فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھارت سے تعلقات ہم تو ہمیشہ سے خواہاں رہے ہیں کہ اس پہ تجارت ہونی چاہیے, لیکن کشمیر والا اسٹیٹس بحال کریں گے تب ہوگی. لیکن یہ کشمیر والا اسٹیٹس جب اقتصادی رابطہ کونسل دیکھتی ہے تو اس کے سامنے کیوں نہیں آتا؟
دیکھیں یہی تو ان کا دوغلا پن ہے اور یہی ان کے دور معیار ہیں. تو ظاہر ہے جب انہوں نے دیکھا اور پھر انہوں نے دیکھا کہ جب اپوزیشن کی طرف سے رسپانس آیا, جب پاکستان کی عوام کی طرف سے رسپانس آیا, تو پھر یہ مجبور ہو گئے, اپنی نیت انہوں نے ظاہر کر دی. لیکن جب انہوں نے آگے سے دیکھا کہ ایسا یہ ہونے نہیں دیں گے پاکستان کے عوام اور پاکستان کی جو اپوزیشن ہے, تو پھر انہوں نے اپنا پینترا چینج کیا ہے. جہاں تک ابھی یہ بتا رہے تھے کہ مریم نواز صاحبہ کے حوالہ سے, تو میرا خیال ہے کل مریم صاحبہ نے جو ٹویٹ کی ہے اس میں انہوں نے اپنا موقف بالکل کلیئر دے دیا ہے, اس کے بعد تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن میں فواد چودھری صاحب کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ پیسوں کی بات کر رہے تھے, ہاں پیسے ضرور آنے چاہیے. پیسے جو ادویات میں اربوں روپے عامر کیانی کے ذریعے عمران خان نے کھائے ہیں وہ بھی واپس آنے چاہیے. پیسے جو انہوں نے بی آر ٹی پشاور میں اربوں روپے کھا کے پاکستان کو نقصان پہنچایا وہ بھی واپس آنے چاہیے. پھر پیسے اس کے علاوہ سونامی ٹریز میں جو انہوں نے اربوں روپے کی کرپشن کی ہیں وہ پیسہ بھی واپس آنا چاہیے. پھر انہوں نے مطلب ہے کہ کوئی ایسا شعبہ نہیں چھوڑا. آپ براڈ شیٹ کیس میں جو انہوں نے کمیشن کھائے وہ بھی واپس آنے چاہیے. اور اب ان کا اگلا جو ٹارگٹ ہے, جو یہ ویکسین پاکستان میں آ رہی ہے, اس میں یہ کمیشن کا ابھی تک ان کا سودا نہیں ڈن ہو پا رہا کہ پرائیویٹ سیکٹر میں جو ہے وہ مطلب ہے کہ اس کی قیمت کا انہوں نے تعین کرنا ہے جو ویکسین آ رہی ہے پاکستان میں. تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ادھر پورٹ پہ ان کے جہاز کھڑے ہیں, ان پرائیویٹ سیکٹر سے یہ سودا ڈن کر رہے ہیں. اور اس میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے ایک لیٹر بھی گورنمنٹ کو لکھا ہے پاکستان کی کہ آپ چند 100 کی سنا ہے جو وہ آ رہی ہے ویکسین پوری دنیا میں, تو آپ اس کی ہزاروں میں مطلب ہے کہ وہ قیمت پاکستان کو ٹیکا لگائیں گے. اور پھر آپ نے پیٹرولیم میں دیکھ لیا جس طرح سے انہوں نے, وہ ہم کہتے تھے وہ چیز سچ ثابت ہوئی. ندیم بابر صاحب کے یہ تو بڑے گیت گاتے تھے اور ہم نے کہا کہ یہ تو اربوں روپے کا ٹیکا لگایا ہے. فجنگ جو انہوں نے گیس کے بلوں میں کی تھی, ابھی سرور خان کا احتساب بھی باقی ہے. بہت زیادہ ہے یہ گلے شکوے نہیں, یہ تو وہ حقائق ہیں جو پاکستانی قوم پوچھ رہی ہے. تو یہ آپ بدلیں نا نظام. آپ پنجاب میں آپ کو آفر ہوئی کہ پنجاب میں نظام بدلنے کی, آپ نے پنجاب میں نظام نہیں بدلا. پیپلز پارٹی ابھی بھی کہتی ہے کہ ہم عید کے بعد تحفہ دیں گے. اس پہ بات کرتے ہیں, سحر کامران صاحبہ کی طرف جائیں گے. ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ بات یہ ہے کہ پہلی یہ بات ہے کہ پی ڈی ایم کا قیام اس اے پی سی میں ہوا جو بلاول بھٹو زرداری پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے بلائی. ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی کی ایک جدوجہد ہے. اس قسم کی باتیں بڑی بچکانہ ہے. میں نہیں سمجھتی کہ کوئی سینئر میچور جو ہے وہ ممبر یہ کہے گا کہ جی آج آپ پی ڈی ایم بنا لو, آج ہم کٹی ہو گئے, آج ہم ناراض ہو گئے. دیکھیں ہم مختلف پارٹیز ہیں, ہم ایک دوسرے کے اندر سم نہیں ہوئے. ہم جو ہے اپنا اپنا وجود رکھتے ہیں, اپنے اپنے خد و خال رکھتے ہیں, اپنا اپنا نظریہ رکھتے ہیں. ہاں, لیکن ہمارا ایک کامن انٹرسٹ ہے اور ہماری جدوجہد اس کامن انٹرسٹ کے لیے ہے. تو جہاں پہ ہمارا کامن انٹرسٹ ہے, ہم ضروری نہیں کہ جو انتخابی اتحاد ہے وہ بھی کریں.